یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ مثلا جہاد ہی کی ہم مثال لے لیں، قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر ہے. اب آپ کہتے ہیں جہاد قرآن مجید انیشیٹ کر کے بتا رہا ہے، تو اب 4 مقامات پہ جہاد زیر بحث آیا ہے. ایک پر اذن ہے، ایک پر فتنے کے خلاف لڑنے کی بات ہے، تیسری جگہ پہ جو ہے وہ اتمام حجت کے تحت، اور پھر آخر میں قیامت تک کی حتمی ہدایت دی گئی ہے. تو ایک مفکر کو، مفسر کو یہ معلوم کیسے ہوتا ہے کہ یہاں ہدایت پوری کی پوری انیشیٹ کر کے قرآن نے دے دی ہے اور یہاں پہ صرف ریفر کیا؟ قرآن مجید اس کو خود واضح کرتا ہے اور 2 پہلوؤں سے واضح کرتا ہے. ایک تو قرآن مجید جس جگہ کوئی حکم بیان کر رہا ہوتا ہے وہاں اس کا اسلوب بتا دیتا ہے. اچھا. دوسرے یہ ہے کہ قرآن اس کی تاریخ بھی سنا دیتا ہے. مثال کے طور پر روزے کے بارے میں بات شروع یہاں سے کی ہے کہ ایمان والو تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح اس سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. تو گویا پہلے ہی جملے میں یہ بتا دیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو تمہیں آج دی جا رہی ہے. جب پہلی امتوں پر فرض کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ دین ابراہیمی کی روایت میں بھی وہ رہا ہوگا، حضور نے اس کو جاری کر دیا. اس سے اگلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چند دنوں کی عبادت ہے، ایام معدودات. ایام معدودات. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سے دن ہیں. یہ الفاظ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ لوگ واقف نہ ہو کہ وہ کون سے دن ہیں. تو یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ واقف ہو چکے ہیں، رسول اللہ اس کو جاری کر چکے ہیں، رمضان میں روزے رکھے جا رہے ہیں، اب اس کے بارے میں کوئی بات بیان کی جا رہی ہے. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظوں میں بھی بیان کر دیتا ہے کہ یہ ماضی کی چیز ہے اور اس طرح کے قرائن بھی اس میں ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری تاریخ بیان کر دیتا ہے. مثلا نماز کے بارے میں یہ بتایا کہ سب انبیاء کو اسی طرح دی گئی. سیدنا موسیٰ کو کب دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا، جب انہوں نے حرم کی تعمیر کی تو یہ مسجد کے طور پر بنائی گئی، یہ نماز کے لیے بنائی گئی، یہ سب باتیں بیان کی. حج کے بارے میں اسی طرح سے بیان کر دیا. تو قرآن مجید پھر اس کی پوری تاریخ کو بھی بیان کر دیتا ہے. اب حج ہی کو دیکھ لیجئے نا، تو یہ بتایا گیا کہ ابراہیم نے اس طرح اس گھر کی تعمیر نو کی، اس کے بعد اعلان کیا کہ لوگ اب آئیں اور اپنی دبلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر ان راستوں سے گزرتے ہوئے آ کر اللہ کی بارگاہ میں حج کا فریضہ ادا کریں. یہ پوری بات بیان ہو گئی. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ تاریخ یہ ہے، بات یہاں سے شروع ہو گئی ہے. تو قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس طرح کے سوالات نہیں پیدا ہوتے.